مریم ایمن صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ 2026 میں عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ ماضی میں ان کے پاس رہا ہونے کی بہت ساری آپشنز تھیں، جس میں جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، جو اس سے پہلے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو قبول کیا کہ بھئی آپ 2-3 سال کے لیے خاموشی سے بیٹھ کر اس نظام کو چلنے دیں، وہ آپشن عمران خان صاحب کے پاس تھی، انہوں نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا۔ 2026 میں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن۔ اگر ان کی ہم پچھلی جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھیں تو وہ آرام سے بیٹھنے والے شخص ہیں تو نہیں، لیکن پاکستان کے حالات بڑی کلوزلی جڑے ہوئے ہیں پوری تمام جو دنیا کے اندر جو گلوبل معاملات ہیں نا اس کے ساتھ۔ تو جب بھی باہر اگر کوئی اونچ نیچ ہو یا کوئی تبدیلی آئے تو پھر پاکستان بھی اس میں براہ راست افیکٹ ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا یا نہ ہونا بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے۔ 2026 کے لیے کوئی بڑی بڑی پروڈکشنز ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں تو اگلے 3 مہینے کی پروڈکشن آپ نہیں کر سکتے، لیکن کیا خان صاحب باہر آئیں گے اس کو میں آؤٹ رائٹلی نہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں۔ یہ آنا باہر، اس میں عمران خان صاحب کیا اس بندوبست کو قبول کرتے ہیں جو ان کو مقتدرہ آفر کرتی ہے، اس پہ بہت بڑا دار و مدار ہے۔ حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر، اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ اس وقت 3 گروپس ہیں ود ان پی ٹی آئی جو عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ 2 بہت ایکٹیو ہیں اور 1 خاموش ہے۔ اب جو ایکٹیو گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ تو خود کو کہتا ہے جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں، وہ یعنی علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ یہ عزائم ہیں ان کے، جی علیمہ خانم کے، کہ وہ کسی طریقے سے عمران احمد نیازی صاحب کو ریپلیس کریں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو سہیل آفریدی وہ بڑے خاموشی کے ساتھ اس ضمن میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کا دیکھیں کہ دورہ لاہور ہے، آگے وہ جو دورہ کراچی انہوں نے اسکیجول کیا ہوا ہے 9 جنوری کے لیے، تو یہ دونوں جو گروپ ہے وہ دیکھیں تو وہ بظاہر اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے جناب ہم اس عمران خان کی ریپلیسمنٹ بن جائے۔ حکومت کے دعوے ہیں، میں آپ سب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے معیشت بہتر کر دی، بلکہ ناقدین جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کام اتنا ٹھیک نہیں ہوا اور ایکچوئل ڈیلیوری آنی چاہیے، لوگ ابھی تک خوش نہیں ہیں اس حکومت سے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ حکومت کا موقف درست ہے یا ناقدین درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، معیشت کی اگر آپ بہتری کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گروتھ ریٹ آپ کا کتنا ہے، انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے، عام لوگوں کو نوکریاں کتنی مل رہی ہیں، کیا عام لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں۔ تو جب آپ معیشت کے کچھ امپورٹنٹ اشاریوں کا ذکر کریں یا بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کا ذکر کریں تو عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کسی ٹیکنیکل چیز میں کوئی بہتری آئی ہو، لیکن عام بندہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وعدے کیے کہ وہ والا ملک بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، وہ والا ملک بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، اربوں ڈالر آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ ایف ڈی آئی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ بھی بتایا گیا کہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے۔ تو معیشت کے بہتری کے دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے پاکستان میں اس وقت جو یہ کہہ سکے کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ بوم چل رہا ہے۔ منصور علی خان صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی نا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب معیشت جو ہے وہ ٹوٹلی ٹریک کے اوپر آ گئی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جناب بالکل ڈیریل ہو گئی ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ یو ہیو ٹو گیو دس کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جس طرح ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک بینک کرپٹ ہونے لگا ہے، آپ کی ایل سیز نہیں کھل سکیں گی، بینکس آپ کی گارنٹیز نہیں دیں گے، امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی سفر کریں گی، ڈالر جو ہے وہ آپ دیکھیے گا 400 پہ چلا جائے گا، 500 پہ چلا جائے گا۔ اس قسم کی باتیں آج سے 2-2.5 سال پہلے ہو رہی تھی، وہ نہیں ہوا۔ ڈالر کے بارے میں مطلب یہی ڈالر جو ہے وہ ہم نے اوپن مارکیٹ کے اندر 330-340 روپے کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر یہ ڈراپ آیا اور تقریباً کوئی 40-50 روپے کا اب تک جو ہے وہ ڈراپ ہے، اور وہیں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے ڈالر۔ مطلب 278 سے لے کے 283 کے بریکٹ کے اندر اس وقت گھوم رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ آپ کی تقریباً اب 2.25 لاکھ پوائنٹس جو ہے وہ کراس کر چکی ہے۔ یہ تو وہ گڈ افیکٹس ہیں۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے جو پچھلے 10 سال سے پینڈنگ تھی وہ آپ نے کر لی، وہ ہو گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کویسچن اس کے اوپر ہے، فور اور اگینسٹ کی اس پہ
ڈبیٹ چل رہی ہے. لیکن ورینگ سائنس یہاں پہ ہیں, وہ آپ کا بڑھتا ہوا سرکولر ڈیٹ ہے, وہ ویسے کا ویسے بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے, وہ پچھلی حکومتوں میں بھی کر رہا تھا, اب بھی کر رہا ہے, بلون ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. اس کے علاوہ مطلب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے معاملات جو ہیں بہت سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے جا کے مختلف قسم کے معاہدے وغیرہ جو ہے وہ سائن کیے. یہ بتایا گیا جناب اتنے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر جو ہے وہ آنے لگی. دیٹ از ناٹ ہیپننگ اپ ٹل ناؤ. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب تیل کے کنویں کے ذخائر جو ہے وہ ہمیں مل چکے ہیں, اور آپ دیکھیے گا اب ہم بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں. ویئر آر دوز آئل ریزروز؟ نہیں ہیں, فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہے. سو کچھ جگہوں کے اوپر اچھائیاں ہیں, کچھ جگہوں کے اوپر برائیاں ہیں. سو اوور آل ایک مکس بیگ ہے معیشت کے حوالے سے. غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ جہاں تک حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ معیشت انہوں نے ٹھیک کر لی ہے, تو جو میکرو اکنامک فگرز ہیں یا جو میکرو اکنامک اسٹیٹسٹکس ہیں یا جو بھی ہمیں آثار نظر آتے ہیں وہ کم از کم اس چیز کو ویلیڈیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی میں پھر ہلکے ہلکے اضافہ ہو رہا ہے, اور اگر اسٹیٹک ہو بھی گئی ہے مہنگائی تو کم از کم نہیں ہو رہی ہے. اب حکومت اسی کو اپنا سب سے بڑا ایک کارنامہ انجام دے رہی ہے کہ جی مہنگائی ہمارے دور میں بڑھ نہیں رہی, تو اگر بڑھ نہیں رہی تو کم بھی تو نہیں ہو رہی. تو یہ بھی تو ایک چارج شیٹ آپ کی حکومت کے اوپر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مہنگائی میں کمی ہو, لیکن وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. باوجود اس کے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا گیا, ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ملز بند ہو رہی ہیں, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. ہاں ایک چیز نئے سال کے آغاز پہ حکومت نے ایک اچھا کام کیا عوام کے لیے, پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی 11 روپے کی. لیکن دیکھیں یہ بھی وقتی ہے کہ عارضی ہے, دا ٹائم ول ٹیل, کیونکہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں پیٹرولیم پرائسز, کبھی بڑھ جاتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں. سو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی یا کوئی بہت بڑا انقلابی خوشخبری حکومت عوام کے لیے لا سکی ہے. مزمل ظہور وردی صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں, معیشت کی بہتری تو وہ ہے جو عام آدمی محسوس کرے. دو قسم کی بات ہے. ایک معیشت کی بہتری ہے کہ آپ کہیں کہ اوپر والی سطح پہ پاکستان ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری سٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے, مہنگائی کو کنٹرول کیا گیا, اس کو نیچے سنگل ڈیجٹ میں لایا گیا. میں مانتا ہوں مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی. میں مانتا ہوں کہ چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں, چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی شرح کم ہوئی. اب اس سے عام آدمی کی زندگی میں ریلیف تو نہیں آیا, یقیناً نہیں آیا, بحران بھی نہیں آیا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر 40% کے حساب سے مہنگائی بڑھتی رہتی, میں اور آپ زندہ رہنے کی پوزیشن میں نہ رہتے, ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو جاتی. یہ ضرور ہے کہ یہ جو معاشی استحکام آیا ہے اس سے ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے, ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے, ہمارے بجلی کے بلوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. نہیں تو جس حساب سے بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بجلی کے بل جائیں گے کہاں. اب کم از کم اتنا ہو گیا ہے کہ بجلی کی قیمت ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے, ڈالر کی قیمت ایک جگہ کھڑی ہے, پٹرول کی قیمت ایک جگہ کھڑی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ ٹھہراؤ ہے, معاشی ٹھہراؤ ہے. نہ معاشی بہتری ہے نہ معاشی ابتری ہے.